محترم ناظرین کرام، اسلام میں قرآن پاک میں عربی زبان میں صبر کا جو مفہوم عام طور پر لیا جاتا ہے وہ اردو زبان میں صبر کے مفہوم سے بہت مختلف ہے۔ اردو زبان میں صبر مجبوری اور محکومی کی حالت میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ کسی کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو کہا جاتا ہے کہ صبر کیجیے، کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے تاکید کی جاتی ہے کہ صبر سے کام لو، کوئی ناگہانی مصیبت آ جائے تو وہ صبر کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ نہایت محدود تصور ہے۔ صبر اپنے اندر اس سے کہیں زیادہ وسیع اور لامحدود تصور رکھتا ہے۔ قرآن کریم نے صبر کو استقامت اور ثابت قدمی کے مفہوم کے طور پر استعمال کیا ہے۔ عام طور پر قرآن جب بھی صبر کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے راہ حق پر ڈٹنا، سچائی کے راستے میں پیش آنے والی مشکلات اور مصیبتوں کا دل جگری کے ساتھ مقابلہ کرنا، راست بازی کے راستے سے پیچھے نہ ہٹنا، ہر طرح کے دباؤ کو سیاسی ہو یا سماجی یا معاشی کسی طور پر قبول نہ کرنا اور اسے بالکل مسترد کر دینا، یہ مجبوری کا صبر نہیں ہے، یہ قدرت کا صبر ہے۔ معاف انسان اس وقت کرتا ہے جب اس کے پاس طاقت ہو اور قدرت ہو، بدلہ لینے کی صلاحیت ہو، انتقام لینے کی قدرت ہو، اس کے باوجود وہ معاف کرے۔ وہ معافی اور وہ عفو اسلام میں قابل قبول ہے۔ ہمارے اندر بدلہ لینے کی صلاحیت نہ ہو، ہم عاجز اور درمادہ ہوں، اس قابل نہ ہوں کہ ہم ظالم کو کچل سکیں، ظلم کے آگے بند باندھ سکیں، اور ہم مجبوری اور محکومی کی حالت میں معاف کر دیں۔ قرآن پاک میں اس کا یہ مطلب نہیں لیا جاتا۔ قرآن پاک تو یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ ظالم سے لوہا لو۔ اللہ پاک واضح لفظوں میں اعلان کرتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اے لوگو، اے مسلمانوں، جہاں تک ہو سکے تم طاقت جمع کرو۔ یہ طاقت کیا ہے؟ آگے اس کی وضاحت فرمائی، ہمیشہ تیار بدھے رہنے والے جنگی گھوڑے، جس سے تم اپنے دشمنوں کو اور اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو۔ یہ طاقت علم کی طاقت بھی ہوتی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی طاقت بھی ہوتی ہے، عسکری طاقت بھی ہوتی ہے، اتحاد کی طاقت بھی ہوتی ہے، نفس کو قابو میں رکھنے کی طاقت بھی ہوتی ہے۔ اور قرآن پاک جب جب جہاد کا لفظ استعمال کرتا ہے ان تمام مفہومات کو، ان تمام معنوں کو جہاد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اللہ کے احکام اور اس کی نافرمانیوں سے بچنا، احکام پر عمل کرنا، شیطان کے مقابلے میں ضبط نفس کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنا، دنیاوی رغبتوں، شہوتوں اور لذتوں سے دور رکھ کر خدمت خلق کے کام کرنا صرف اللہ کی رضا کے لیے، اسے بھی جہاد کہا گیا ہے۔ ایک جگہ قرآن پاک میں اعلان کیا گیا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کرو، اور یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ یعنی تعلیم کے ذریعے جہاد، واعظ و نصیحت کے ذریعے جہاد، افہام و تفہیم کا ماحول پیدا کر کے جہاد، ڈائیلاگ کے ذریعے جہاد، میڈیا کو استعمال کر کے جہاد، ذرائع ابلاغ کو استعمال کر کے جہاد، ظلم اور برائیوں کو مٹا کر کے جہاد۔ یہ جہاد بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ حدیث جبرائیل بہت مشہور ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث نقل کی جاتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور گھٹنے سے گھٹنا ملا کر آپ کے روبرو بیٹھ گئے۔ حضرت جبرائیل نے مختلف سوالات کیے، اللہ کے رسول نے ان کے جوابات دیے۔ ہر جواب پر وہ کہتے جاتے تھے صدقت،
آپ نے سچ کہا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حیران تھے کہ یہ کون سا شخص ہے جو سوال بھی کرتا ہے اور پھر اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ آپ نے جو سوالات کیے اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے جواب میں فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان رکھو، اس کی کتابوں پر ایمان رکھو، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اور تقدیر میں جو کچھ بھی اچھا برا لکھا ہوا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ اسلام تقدیر پر ایمان کو اپنے ایمانیات کا ایک اہم جز تصور کرتا ہے، لیکن تقدیر بنانا اور بگاڑنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس دنیا میں جد و جہد کریں، محنت کریں، حلال روزی کے لیے جد و جہد کریں، قوت اور طاقت حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کریں، معاشرے کی تعمیر میں بھرپور حصہ لیں، ملک اور قوم کی تعمیر میں بحیثیت مجموعی اور بحیثیت انفرادی اپنی تمام صلاحیتیں جھونک دیں۔ ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، اسلام یہ دین فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ۔ یہ اللہ نے ہر انسان کو دین فطرت پر پیدا کیا ہے۔ یہ دین راہبوں کا دین نہیں ہے، یہ بھکشوؤں کا دین نہیں ہے۔ یہ دین اس بات کی تلقین نہیں کرتا کہ اگر کوئی ایک تماچا تمہارے گال پہ مارے تم اس کے سامنے دوسرا گال بھی پیش کر دو۔ یہ دین دنیا چھوڑ کر کے غاروں اور کھوہوں میں پناہ لینے کی تعلیم نہیں دیتا۔ یہ دین ظالموں سے لڑنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ یہ دین مظلوموں کا ساتھ دینے کی تلقین کرتا ہے، کمزوروں اور ستائے ہوئے لوگوں کی خاطر اٹھ کھڑے ہونے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں مسلمانوں کو حکم دیتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے، ان کمزوروں کی خاطر نہیں لڑتے، مرد عورت اور بچے جو دن رات یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اے ہمارے رب تو اپنی جناب سے ہمارا کوئی مددگار مقرر کر دے، اور اے ہمارے رب تو اپنی جناب سے ہم کو نصرت عطا کرے۔ اسلام یہ کسی مجبوری اور مظلومی کا دین نہیں ہے، یہ اپنے پیرووں کو، اپنے ایمان لانے والوں کو، مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ حق کی راہ پر ثابت قدم رہیں، سچائی اور راست بازی کی خاطر انصاف اور عدل کو قائم کرنے کے لیے اس راہ میں اگر تکلیفیں آئیں تو انہیں برداشت کریں، سچائی کے راستے سے پیچھے نہ ہٹیں۔ اللہ کی یہ سنت ہے اور اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت سورہ عنکبوت آیت 2 اور 3 میں واضح لفظ میں مسلمانوں کو جھنجھوڑتا ہے، انہیں ہوشیار کرتا ہے، انہیں تنبیہ کرتا ہے، انہیں آگنے والے مرحلوں کے لیے تیار کرتا ہے۔ کہتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ایمان لے آئے اور انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ ہم نے اس سے پہلے تمام لوگوں کو آزمایا۔ اللہ ضرور جان کر رہے گا کہ سچے کون لوگ ہیں، اور وہ ضرور جان کر رہے گا کہ جھوٹے کون ہیں۔ بخاری شریف میں کتاب و احادیث الانبیاء باب علامات النبوہ فی الاسلام میں اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں آتا ہے کہ بعض صحابہ اکرام مکے کی تکلیفوں اور مصیبتوں سے پریشان ہو کر دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور ان سے شکایت کی کہ یہ ظلم و ستم کیوں ہے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ان صحابہ میں
مشہور صحابی رسول حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، آپ نے ٹیک چھوڑ دیا، چہرہ انور غصے سے سرخ ہو گیا، ایسا لگتا تھا کہ آپ کے چہرہ مبارک پر انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم سے پہلے جو لوگ بھی اہل ایمان گزرے ہیں ان میں سے بعض کے سروں پر آرے چلائے گئے، زندہ زمین میں انہیں دفن کر دیا گیا، ان کے سروں پر لوہے کی کنگھیاں چلائی گئیں اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ خدا کی قسم، وہ وقت آ کر رہے گا جب ایک بڑھیا اپنے ہاتھ میں سونا اچھالتی ہوئی صنعاء سے حضر موت تک جائے گی اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا، لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو۔ قرآن بار بار اس سنت کا اعادہ کرتا ہے۔ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے اور تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئیں گے جو تم سے پہلے کے لوگوں پر آ چکے ہیں؟ انہیں بدحالی نے گھیر لیا، سخت مصیبتوں میں وہ گرفتار ہوئے، یہاں تک کہ وہ ہلا مارے گئے۔ وقت کا رسول اور اس کے اہل ایمان ساتھی چلا اٹھے، کہاں ہے اللہ کی مدد؟ اللہ نے فرمایا سن لو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ ان سخت المناک حالات میں، انتہائی تکلیف دہ صورتحال میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ صبر اور استقامت کا مظاہرہ کریں، اپنے ایمان اور عقیدے پر جمے رہیں، کسی مداہنت، کسی کمپرومائز اور کسی سودے بازی سے کام نہ لیں۔ قرآن کریم نے اہل ایمان کے اندر ثابت قدمی اور جماؤ پیدا کرنے کے لیے بہت سے واقعات نقل کیے ہیں، عبرت اور نصیحت کے لیے۔ ان میں ایک مشہور واقعہ اصحاب الاخدود کا ہے۔ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے سورہ البروج آیت 4 سے 9 میں اللہ رب العزت اعلان کرتا ہے، اس واقعے پر تبصرہ کرتا ہے، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد۔ ہلاک کر دیے گئے خندقوں والے بھڑکنے والی آگ میں، جبکہ وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے اس تماشے کو دیکھ رہے تھے۔ ان اہل ایمان کو انہوں نے صرف اس بات پر ظلم کا نشانہ بنایا کہ وہ ایمان لائے تھے اللہ پر جو غالب ہے، لائق تعریف ہے، جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الزہد والرقاق باب قصۃ اصحاب الاخدود کے تحت محدثین نے اور تمام مفسرین نے جسے نقل کیا ہے تواتر کے ساتھ، اس آیت کے شان نزول یہ بتائی جاتی ہے کہ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، ظالم اور جابر بادشاہ۔ اس کے پاس ایک جادوگر کاہن تھا۔ وہ جب بوڑھا ہو چلا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ لاؤ مجھے ایک نوجوان لڑکا دے دو تاکہ میں اسے اپنا علم سکھا دوں۔ بادشاہ نے ایک نوجوان لڑکے کو بلا کر اس کے حوالے کر دیا۔ کاہن جادوگر نے اس نوجوان لڑکے کو تعلیم دینی شروع کی۔ وہ لڑکا روزانہ اپنے گھر سے پیدل چل کے کاہن کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ راستے میں ایک راہب عبادت گزار کا مکان بھی پڑتا تھا۔ کبھی کبھی وقتاً فوقتاً اس عبادت گزار سے ملنے کے لیے بھی چلا جاتا تھا اور اس سے بھی کچھ سیکھتا تھا۔ ایک دن وہ گزر رہا تھا
اس نے دیکھا کہ راستے میں خوفناک جانور عام انسانوں کا راستہ روکے کھڑا ہے۔ نوجوان لڑکے نے سوچا کہ آج موقع اچھا ہے، مجھے آزمانا چاہیے کہ راہب کا طریقہ بہتر ہے یا اس کاہن جادوگر نے جو کچھ مجھے تعلیم دی ہے وہ بہتر اور افضل ہے۔ اس نے آزمانے کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اگر اس راہب اور عبادت گزار کا طریقہ بہتر ہے تو اس برائی اور شر کو، اس جانور کو راستے سے ہٹا دے۔ یہ کہہ کر اس نے پتھر کھینچ کے مارا، اس جانور کو لگا اور جانور وہیں مر گیا۔ لوگوں کے آنے جانے، آمد و رفت کا راستہ صاف ہو گیا۔ لڑکا وہاں سے چلا، راہب کی خدمت میں اس نے سارا ماجرا بیان کیا۔ راہب نے کہا، بیٹے، اللہ رب العزت نے تجھ کو علم و فضل عطا کیا ہے، اب تو بڑے اونچے مقام پر پہنچنے والا ہے، مگر دیکھ تجھ پر آزمائش آنے والی ہے، اس آزمائش میں تو میرا نام ہرگز مت لینا۔ اللہ نے اس نوجوان لڑکے کو عجیب و غریب صلاحیتیں عطا کی تھیں۔ اللہ کا نام لے کر وہ جس مریض کے اوپر پھونک دیتا تھا اس مریض کو صحت مل جاتی تھی۔ نہ جانے کتنے اندھے، لولے لگڑے، اپاہج اس کی دعاؤں سے صحت یاب ہو گئے۔ بس اس لڑکے کی شرط ایک تھی کہ تم ایمان قبول کرو گے تو میں تمہارے حق میں دعا کروں گا۔ دیکھتے دیکھتے ایمان قبول کرنے والے لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ یہ خبر اڑتے اڑتے بادشاہ کے کانوں میں پہنچی۔ بادشاہ ظالم و جابر تھا، آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے متعدد اہل ایمان کو بلا کر قتل کرا دیا۔ اس نوجوان لڑکے کے لیے اس نے ایک دردناک سزا سوچی تاکہ لوگوں کے لیے عبرت ہو۔ اپنے اہلکاروں سے کہا، اسے پکڑو اور لے جا کر کے پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی سے اسے نیچے پھینک دو تاکہ لوگوں کے لیے یہ نمونہ عبرت بن جائے۔ اہلکاروں نے اس لڑکے کو گرفتار کیا، پہاڑ کے اوپر پہنچے۔ اس نے اللہ رب العزت کا نام لے کر کے دعا کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پہاڑ ریزہ ہو گیا، سارے اہلکار وہیں مر گئے، لڑکا زندہ اور صحت یاب بچ گیا۔ بادشاہ نے کہا، یہ تو غضب ہوا، اس کی کوئی اور ترکیب ہونی چاہیے۔ اپنے دوسرے نوکروں سے کہا، لے جاؤ پکڑ کر اسے کشتی پر بٹھاؤ اور سمندر کے بیچوں بیچ اسے سمندر میں پھینک دو۔ اہلکار اسے گرفتار کر کے کشتی پہ بٹھا کے سمندر میں لے گئے۔ اس نے پھر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تو میری حفاظت فرما۔ اللہ رب العزت نے اپنے حکم سے اس کشتی کو الٹ دیا، سارے اہلکار سمندر میں ڈوب گئے اور اللہ کی مدد سے کسی طرح بچتا بچاتا کنارے پہنچ گیا۔ بادشاہ پریشان ہوا کہ یہ کون سی غیبی طاقت ہے جو اس کی حفاظت کر رہی ہے۔ اس نے نوجوان لڑکے کو دربار میں بلایا۔ لڑکے نے کہا کہ اے بادشاہ، اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو عوام الناس کو کھلے میدان میں جمع کر اور اس نوجوان لڑکے کے رب کے نام پر تو تیر چلا، تیرا کام ہو جائے گا۔ خلقت امٹ پڑی اس تماشے کو دیکھنے کے لیے۔ بادشاہ نے تیر ہاتھ میں لیا اور جیسا اس لڑکے نے کہا تھا اس غلام کے رب کے نام پر کہہ کر اس نے تیر چلا دیا اور لڑکے کا کام تمام ہو گیا۔ بادشاہ نے سمجھا کہ اس کی تدبیر کارگر ثابت ہوئی، لیکن جو خلقت وہاں جمع ہو گئی تھی، عوام الناس کا انبوہ عظیم، یہ دیکھ کر کے وہ سب کے سب ایمان لے آئے اور اس لڑکے کے رب پر ایمان کا انہوں نے اقرار کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، یہ تو غضب ہو گیا۔ اس کو اندیشہ ہوا کہ کہیں اس کی حکومت کو خطرہ نہ لاحق ہو جائے۔ اس نے حکم دیا اپنے اہلکاروں کو، خندق کھودو، آگ جلاؤ اس میں اور سارے اہل ایمان کو ایک کر کے اس میں ڈال دو۔ اس طرح خندق تیار کی گئی، گڑھے کھودے گئے، آگ کے الاؤ تیار کیے گئے ان گڑھوں میں اور سارے اہل ایمان کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا گیا۔ آخر میں ایک عورت، وہ بھی اہل ایمان کی فہرست میں شامل تھی، گود میں چھوٹا سا بچہ تھا، ماں کی ممتا آڑے آئی، وہ تھوڑا سا جھجکی کہ اب کیا کروں۔ اللہ پاک نے اس بچے کو زبان دی، اس نے کہا، ماں تو حق پر ہے، صبر کر۔ وہ عورت بھی اس بچے سمیت آگ میں کود پڑی۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے اس واقعے کو، ان کے صبر اور استقامت اور پامردی کو بطور مثال
دنیا بھر کے مسلمانوں کے سامنے پیش کیا اور اس پر پوری ایک سورہ البروج نازل فرمائی۔ اسی میں بطور نمونہ عبرت کے اللہ رب العزت نے اعلان کیا کہ ان گڑھے والوں کا کیا حشر ہوا تھا۔ یہ آگ میں ڈال دیے گئے تھے اور سارے لوگ بیٹھے اس تماشا دیکھ رہے تھے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، مسلمانوں پر جو کچھ گزر رہی تھی اس کو اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ رہے تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، آگ میں انہیں کیوں ڈالا گیا تھا؟ ان کا قصور کیا تھا؟ انہیں یہ سزا کیوں دی گئی تھی؟ ان کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ ایمان لائے تھے اللہ پر، وہ اللہ جو بڑا زبردست ہے، تنہا لائق تعریف ہے۔ جب اللہ زبردست ہے، غالب اور کار آفری ہے، لائق ستودہ صفات ہے، وہ لائق حمد اور تعریف ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی صرف اسی کے لیے ہے اور وہ تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو ان اہل ایمان کو اس گڑھے میں کیوں ڈالا گیا؟ اللہ رب العزت نے انہیں کیوں نہیں بچا لیا؟ اس ظالم بادشاہ کے ہاتھ اس نے کیوں نہیں توڑ دیے؟ ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے۔ قرآن اس واقعے کو نقل کر کے یہ کہتا ہے کہ دراصل یہ اللہ کی سنت ہے، جو لوگ بھی حق کی راہ پر چلتے ہیں انہیں فتنوں اور آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ قابل مبارکباد ہیں وہ اہل ایمان جو حق اور ایمان کی راہ میں آنے والی تمام آزمائشوں کا مقابلہ کرتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں، راہ حق میں اپنے موقف پر ڈٹے رہتے ہیں اور آپس میں اہل ایمان ایک دوسرے سے رابطہ بنائے رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے ہیں، ظلم کے خلاف مورچہ بندی کیے رہتے ہیں، ظالم کے آگے سر نہیں جھکاتے۔ اللہ رب العزت نے پوری سورہ عصر نازل فرمائی اور ارشاد ہوا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، گواہ ہے یہ زمانہ انسان گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے حق کو قبول کیا، نیک عمل کیا، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے۔ سورہ آل عمران آیت 200 میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو مخاطب کر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان لانے والو تم ثابت قدم رہو، ایک دوسرے کو تھامے رکھو، جہاد کے لیے تیار رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ صبر، یہ مصابرت، یہ مرابطہ، یہ جہاد کی تیاری، راہ حق میں یہ ثابت قدمی، یہ استقامت اللہ رب العزت کو مطلوب ہے۔ یہ نہ ہو تو پھر مومن اور منافق میں کوئی تمیز نہ ہو، اخلاص کی پہچان نہ ہو۔ اسی لیے قرآن کریم بار بار مسلمانوں کو راہ حق پہ ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ